بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس ایسے کہ آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں انٹروڈکشن آف دا ڈکشنری آف دا جٹکی اور ویسٹرن پنجابی لینگویجز. تو یہ اینڈریو جیوکس کی ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈکشنری بھی پڑھنی ہوگی، وہ ایڈورڈ اوبرائن کی ہوگی. ابھی جیوکس کی ڈکشنری کوئی کے تعارف سے، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے میں اینڈریو جیوکس کا آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، اور اتنی بڑی ڈکشنری انہوں نے کیسے بنائی. خود کوئی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت انہوں نے بنائی یا اس طرح ہی بن گئی. پہلے ہم اینڈریو کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. ڈاکٹر اینڈریو جیوکس 1847-1931 was born in Canada and educated and trained as a doctor in Britain. اینڈریو جیوکس 1847 میں پیدا ہوئے تھے کینیڈا میں، اور تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ڈاکٹر کے طور پر وہ برطانیہ میں ہی تعینات ہوئے تھے. ان 1878 he was adopted as a medical missionary by the organizations of the Church of England, the Church Missionary Society. 1878 میں چرچ مشنری سوسائٹی، چرچ آف انگلینڈ کی تنظیموں نے انہیں بطور میڈیکل مشنری کی حیثیت سے اپنایا تھا. انہوں نے ان مشنریز کو جو مشنری تنظیمیں تھیں انہیں کو اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے، جس کا نام تھا CMS، یعنی کہ چرچ مشنری سوسائٹیز. ہی واز اٹیچڈ ٹو سوسائٹیز پنجاب اینڈ سندھ مشن وچ کورڈ ورچولی آل پریزنٹ پاکستان. اچھا، تو وہ پنجاب اور سندھ کی مشن سوسائٹی سے وابستہ تھے جس میں پورے پاکستان کا احاطہ کیا گیا تھا. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ یہاں پر ایز اے مشنری ڈاکٹر آئے تھے. ٹھیک. اینڈ واز سینٹ ٹو دا بلوچ مشن ایٹ ڈیرہ غازی خان، اور پھر جو ہے انہیں ڈیرہ غازی خان کے بلوچ مشن میں بھیج دیا گیا تھا. ہی اسپینٹ گریٹر پارٹ آف ہز ورکنگ لائف. انہوں نے اپنی عملی زندگی کا جو ہے تقریباً بہت بڑا حصہ وہاں پر گزارا تھا. نیئرلی 30 years ٹل 1906. تقریباً 30 سال 1906 تک انہوں نے وہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ وہاں گزارا. ہی ڈائیڈ ان 1931، اور جو ہے 1931 کو یہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا، چونکہ یہ اب جو ہے اب ان کے ذمے کیا ٹاسک تھا وہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر. ہز ٹاسک واز دا ٹرانسلیشن آف دا انٹائر بائبل ان ٹو دا لوکل لینگویج. اب ان کا کام پوری بائبل کا مقامی زبان میں ترجمہ کرنا تھا. یہ ان کا کام تھا. اور حالانکہ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے، لیکن ان کو مشنری جو ہے وہ نے ایک مشن دے دیا کہ آپ نے وہاں جا کر بائبل کا لوکل لینگویج میں ترجمہ کرنا ہے. For this task, Jukes was obtaining enough services of Muhammad Hussain, son of Sher Muhammad, as منشی. اور اس کام کے لیے جیوکس نے منشی کی حیثیت سے محمد حسن ولد شیر محمد کی کافی خدمات حاصل کی. He sent him to Lahore to learn writing for the press. اچھا، اس کے لیے انہوں نے جو ہے پریس کے لیے لکھنا سیکھنے کے لیے انہوں نے لاہور اس کو بھیجا تھا. یہ منشی صاحب کو، منشی محمد حسن کو جو ہے وہ لاہور بھیجا تھا. جیوکس continued his work both at the translation of the books of the Bible and at the task of a full bilingual dictionary. اب انہوں نے جیوکس نے جو ہے وہ اپنا یہ کام
بائبل کی کتابوں کے ترجمے اور ایک مکمل 2 لسانی لغت کے کام پر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ اب جو ہے انہوں نے جو ہے بائبل کا ترجمہ جو تھا اس والے کام کو بھی جاری رکھا لوکل زبان میں، اور جو ہے اب اس زبان ترجمہ کرتے کرتے بہت سے جو الفاظ ان کے سامنے آ رہے تھے جن سے وہ فیملیئر نہیں تھے یا جانتے نہیں تھے، ان کے جان والے نہیں تھے الفاظ، ان کے لیے ایک الگ ڈکشنری بھی وہ کا کام بھی وہ کرتے جاتے تھے۔ یعنی کہ ایٹ ونس وہ 2 کام کر رہے تھے، ایک تو ترجمے کا، دوسرا لغت کو مرتب کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ He prepared the script in 2 parts۔ اب انہوں نے اس ڈکشنری کا 2 جو ہے حصوں میں اسکرپٹ جو ہے وہ ان کا تیار کیا، یعنی کہ اس کو انہوں نے اسکرپٹ کو 2 حصوں میں تیار کیا۔ پہلا والا کیا تھا؟ دا سرائیکی انگلش، پہلا حصہ تھا ایک سرائیکی انگلش اینڈ دا انگلش سرائیکی ڈکشنری، اینڈ دا سیکنڈ ون از، اور دوسرا کون سا تھا؟ انگریزی سرائیکی لغت۔ یعنی کہ 2 حصے انہوں نے بنائے تھے، ایک حصہ تھا ان کا سرائیکی انگلش ڈکشنری اور دوسرا حصہ تھا انگلش سرائیکی ڈکشنری۔ یہ انہوں نے بنائی، مرتب کی۔ اچھا، اس دوران وہ کیا تھے جب وہ اپنا کام کر رہے تھے؟ اس دوران وہ کیا تھے؟ ہی ریمینڈ ان کانٹیکٹ وتھ CMS اینڈ روٹ مینی لیٹرس فار دا پرنٹنگ آف دا ڈکشنری۔ اچھا، اس کام کے لیے انہوں نے وہ مسلسل جو ہے CMS کے رابطے میں تھے۔ CMS یعنی کہ چرچ مشن سوسائٹی کے رابطے میں رہے کہ جو ہے بہت سے انہیں لیٹر لکھے کہ اس کی پرنٹنگ کے لیے، ڈکشنری کی پرنٹنگ کے لیے۔ ہی سینٹ دا اسکرپٹ آف دا ڈکشنری ٹو دا CMS ان 1895۔ اب 1895 میں ایک حصہ اس ڈکشنری کا، اس اسکرپٹ کو جو ہے وہ انہوں نے CMS کو روانہ کر دیا یا اس کو بھیج دیا۔ کس کے لیے؟ پرنٹنگ کے لیے، یعنی کہ طباعت کے لیے اس کو بھیج دیا۔ یہ 1895 میں انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان 1896 a grant of 1000 rupees from the government of India to publish Saraiki English part of the dictionary was sanctioned۔ اب انہوں نے جیسے ہی مسلسل خط لکھے تو ان کی کاوش جو ہے وہ بارآور ہوئی، اور 1000 روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف ہند یعنی کہ حکومت ہند نے سرائیکی انگلش ڈکشنری کا جو پارٹ تھا، پہلا پارٹ سرائیکی انگلش، اس کو پبلش یا طباعت کرنے کی منظوری جو ہے، منظوری کے ساتھ ہی 1000 روپیہ بھی اس کو منظور کروا دی، گرانٹ جو ہے وہ منظور کر دی، اور یہ کام 1996 میں کیا انہوں نے۔ پھر وہ جو ہے in 1897 he asked for the grant of 21 rupees per month for his munshi who had been working with him for the last 13 years۔ اب انہوں نے اپنے ایک تو اس کے لیے پرنٹ کروانے کے لیے گرانٹ کی منظوری کروائی، اب دوسرا انہوں نے کیا ریکویسٹ بھیجی تھی؟ جو منشی ان کے ساتھ 13 سالوں سے کام کر رہا تھا اس کے لیے پر منتھ 21 روپے جو ہیں وہ بھی گرانٹ منظور کروائی۔ وہ انہوں نے ریکویسٹ جو ہے اینڈ ریکویسٹ واز گرانٹیڈ، اور جو ریکویسٹ جو انہوں نے درخواست بھیجی تھی اس کو منظور کر لیا گیا۔ یہ 1897 میں یہ کام ہوا۔ اچھا، پھر وہ ہے in 1898 the translation of the four gospel were brought to light۔ 1898 میں بائبل کے ترجمے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، یعنی کہ ان کو منظر عام پر لایا گیا۔ These were printed at Mission Press, Amritsar and published by the Punjab Bible Society, Anarkali, Lahore۔
اب یہ جو ہے یہ انہوں نے جو لکھا تھا یہ اسکرپٹ جو ہے، اب یہ طباعت مشن پریس امرتسر میں چھاپے گئے تھے اور اسے پنجاب بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے شائع کیا تھا. سمجھ آ گئی؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، ان 1888 the version of S.T. Marks was revised. اب 1888 کے ورژن کو جو کہ مارکس نے لکھا تھا اس پر نظر ثانی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اس ورژن پر سینٹ مارکس کے ورژن پر نظر ثانی کی گئی تھی. اب یہ جو 1998 اور 97 میں یہ جو پرنٹ ہوئے تھے وہ کون سا ورژن تھا؟ جو 1888 میں ایس ٹی مارکس نے جو ہے وہ لکھا تھا، مرتب کیا تھا، اور اس کے بعد ہی یہ ریوائزڈ ہوا تھا، اس کو ریوائزڈ کیا گیا تھا. اچھا، اب ہے فیچرز آف دا ڈکشنری. اب ڈکشنری کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ڈکشنری میں کیا کیا فیچرز ہیں. دا ڈکشنری کنٹینس مور دین 10,000 انٹریز. اب ڈکشنری میں تقریباً 10,000 سے زائد اندراجات ہیں. اس کے بعد کیا ہے، اٹ از اسٹل ود آؤٹ رائول ان دا فیلڈ آف لیگزیکوگرافی. اب یہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ ابھی تک لغت کے میدان میں حریف کے بغیر ہے، یعنی کہ اس کے مد مقابل کوئی کام ابھی تک نہیں آیا. نمبر 3 پر ہے ایچ ورڈ از پرنٹڈ ان دا ماڈیفائڈ اردو اسکرپٹ. ہر جو لفظ ہے وہ ترمیم شدہ اردو اسکرپٹ میں چھاپا گیا ہے. فالوڈ بائی رومنائزڈ ورژن which shows the vowels then definition in English. اور جس کے بعد جو ہے رومانوی ورژن ہوتا ہے جو انگریزی میں سروں کی تعریف کے بعد سروں کی تعریف ظاہر کرتا ہے، یعنی جو واولز ہیں ان کی تعریف کو ظاہر کرتے ہیں. نمبر 4 جیوکس آلسو انکلوڈیڈ ورڈز marked as ملتانی in بھائی مایا سنگھس پنجابی انگلش ڈکشنری آف 1895. اب انہوں نے ووول لفظ بھی اس میں شامل کیے ہیں جو 1895 میں بھائی مایا سنگھ کی پنجابی انگلش ڈکشنری میں ایز اے ملتانی استعمال آئے یا ایز اے ملتانی ان کو مارکڈ کیا گیا ہے یا ان کو ایز اے ملتانی نشان زدہ کیا ہے. 2 additional sets of words marked SH and PD respectively by Jukes. اب جیوکس نے یہ جو 2 اضافی سیٹس ہیں بالترتیب SH اور PD. SH مین شاہپوری لینگویج اور PD مین پنجابی لغت، پنجابی ڈکشنری. اب انہوں نے ان لفظوں کو جو ہے وہ SH اور PD سے نشان زدہ کیا ہے، مینشن کیا ہے تاکہ پتہ چلے یہ فلان ڈکشنری یا ان کی ڈکشنری سے لیا گیا ہے. فالوڈ آر یوزلی لیس ریلائیبل دین دا گریٹ میجورٹی آف انٹریز. اب عام طور پر اندراجات کی اکثریت سے کم قابل اعتبار یہ لفظ جو ہیں وہ ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ لفظ جو شامل کیے گئے ہیں وہ کم قابل اعتبار ہیں اس سے یہ جو شاہپوری اور اس پنجابی لینگویج سے کم جو ہیں وہ ریلائیبل ہیں یا قابل اعتبار ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ ہمیں بتایا ہے شیکل، ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل کی بتائی ہوئی فیچرز ہیں جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے. تھینک یو کلاس.